अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़र्रुख हसन की कलम से तहरीर करदा नावल दर्द दिल की तू दवा की एपिसोड नंबर 87 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले जल्दी से क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। कार पूरी रफ्तार से उसने गेट के अंदर दाखिल की थी और फिर कार अपनी जगह पर पार्क करने के बजाय वहीं राह में छोड़कर वो लड़खड़ाते कदमों से कार से नीचे उतरा था। गेट पर तैनात गार्ड्स चुपचाप उसे अंदर जाते देख रहे थे। ये साहब का तकरीबन रोज़ का मामूल था। जब से वो यहाँ आए थे ऐसे ही नशे में धुत घर आते थे, लेकिन आज कई दिन के बाद वो घर आया था। गार्ड्स आपस में उसके ही बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके दिलो दिमाग में गम और दर्द के तूफान उठ रहे थे। वह लड़खड़ाते कदमों से अंदर चला गया। दरवाज़ा पूरी ताकत से खोला गया तो अपने काम में मसरूफ़ निगार ने बहुत नागवारी से आने वाले को देखा। एक तो इतना दिनों बाद घर आया वो, और उस पर से आज फिर ड्रिंक था, और अब फिर से वही हंगामा होगा। निगार की पेशानी पर बल पड़ गई, लेकिन निगार को मालूम नहीं था कि आज हंगामा नहीं होने वाला था, क्योंकि ज़ैन अली किसी हंगामे के लायक ही नहीं रह गया। वो सब कुछ हार चुका था। उसका दिल तो पहले ही खाली हो गया था, अब तो टूट कर बिखर ही चुका था। ये कौन सा तरीका है रूम में आने का, और आज फिर तुमने ड्रिंक की है? कहाँ थे इतने दिन से मिस्टर ज़ैन अली? अब तो संभल जाओ, तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, उसके लिए तो खुद को बदल लो। अब तो अपनी नाकाम मोहब्बत का सोग मनाना छोड़ दो। निगार जब जब उसे इस हाल में देखती, अपनी शिकस्त का एहसास उसे और ज़्यादा हो जाता। अब भी गुस्से से कुर्सी छोड़कर खड़े होते हुए ज़ैन को लताड़ा। उसका हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से कपड़े नहीं बदले हों। वह ज़ैन नहीं, उसकी उजड़ी हुई तस्वीर लग रहा था। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। गेट लॉस्ट फ्रॉम माई रूम। उधर वह निगार को सुर्ख आंखों से घूरते हुए धाड़ा। ज़ैन को निगार से कभी मोहब्बत नहीं रही, मगर नफ़रत भी नहीं थी। लेकिन आज नफ़रत के साथ साथ उसे उस औरत से कराहियत भी महसूस हुई थी। वो उसके सामने रही तो शायद वो उसका आज कत्ल ही कर डाले। होश में तो हो तुम? ज़ैन के लबो लहजे पर निगार भड़क गई। शादी के बाद से ज़ैन ने दोबारा वो काम नहीं किया था। वो खुद में ही गुम हो गया था, मगर आज फिर से उसकी आंखों में वही वहशत नजर आ रही थी जैसे शादी वाले दिन उसके लिए थी। होश में हूँ तभी बस रूम से जाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना धक्के मार के अपने घर से ही क्या ज़िंदगी से भी निकाल फेंकता। वह नफरत से निगार को देख रहा वॉशरूम की तरफ बढ़ा कि निगार सर से पैर तक सुलग कर तेज़ी से उसके सामने आ खड़ी हुई। मिस्टर ज़ैन अली, मैं तुम्हारी बीवी ही नहीं, तुम्हारे बेटे की माँ भी हूँ। तुम इस लहजे में मुझसे बात मत किया करो। बहुत बर्दाश्त किया है तुम्हें, लेकिन अब नहीं करूँगी। नागिन की तरफ हंकारती वह ज़ैन को घूर रही थी। ज़ैन को उसके चेहरे को देखते देखते नौशी के सारे अल्फाज याद आने लगे। उसकी सारी तकलीफ़ें, उसका दर्द, उसकी तड़प और अपने दिल का लुट जाना भी। उसे निगार से ज़्यादा खुद से भी नफ़रत महसूस हुई कि कैसे अपनी मोहब्बत के कातिल के साथ वो इतने साल से ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या ये औरत इस काबिल है कि वो आराम से ज़िंदगी गुजारे? उसे भी तो वही तड़प, वही दर्द, वही जलन का मज़ा चखना चाहिए। हाँ, वो निगार को वो दर्द देगा जिसका अजाब सारी ज़िंदगी उसे चैन नहीं लेने देगा। ज़ैन, कभी खुद को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते तुम? कब तक उस बेवफा लड़की? निगार उसकी खामोशी को महसूस करके अब नरमी से समझाने लगी। नहीं, एकदम नहीं। ज़ैन एकदम से उंगली उठाकर धाड़ा। निगार को पहली बार उसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ। वह चंद कदम पीछे खिसकी। बहुत सालों से तुमने मुझे हमेशा उस लड़की की बेवफाई याद दिलाई है। इन सालों में मुझे ये यकीन दिलाना चाहा कि तुम बहुत बावफा हो। वो मुझसे झूठी मोहब्बत करती थी और तुम सच्ची। मगर वह ज़रा देर के लिए रुका। मगर निगार, आज मैं एतराफ़ करता हूँ कि दिल है ना, तुम्हारी सारी बातों से हमेशा से इनकारी रहा। मैं चाहकर भी इस दिल से नौशी की मोहब्बत निकाल नहीं पाया। तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे दिल पर उसने हमेशा राज किया। तुम कभी मेरे दिल को छू भी नहीं पाई। मुझे हमेशा ना जाने तुमसे क्यों वहशत सी हुई, और अब सब समझ में आ गया वो वहशत क्यों थी, वो अनजानी नफ़रत क्यों थी। वह धीरे धीरे बोलते हुए निगार के दिल के टुकड़े कर रहा था। निगार की आंखों में वही वहशत झलकने लगी जो हमेशा ज़ैन की वजह से उसकी आंखों में उतर चुकी थी। पहले मुझे तुमसे सिर्फ वहशत थी। अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे होने से एक घुटन सी महसूस होती थी, मगर अब मुझे तुमसे बेतहाशा नफ़रत है निगार। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बर्दाश्त करूँगा। मैं इस बार तुम्हें उन सारे अजाबों के बोझ से भरी ज़िंदगी दूंगा जो तुमने मेरे प्यारों को दी है। वो क्या कह रहा था? निगार को समझ में नहीं आ रहा था।
بس اس کا دل جنونی سا ہو رہا تھا۔ جو زہر تم نے ہم سب کی زندگی میں گھولا ہے نا نگار، اس زہر کا اثر اب تم پر بھی ہونے والا ہے، بڑے انوکھے انداز سے، ایسے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری رگوں میں سارا زہر اتر جائے گا، قطرہ قطرہ۔ تمہیں محبت سے نفرت ہے نا، اب تمہارے سامنے روز محبت کے تماشے لگیں گے۔ مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے، ان دو دلوں کی محبتیں اتنی طاقتور ہوں گی نا، تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ یاد رکھنا نگار، تمہاری سزا اب سے شروع ہوگی۔ زین استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے ہنسا تو نگار کی آنکھوں میں وحشت سی اتر آئی۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسے لگا کہ جیسے زین نوشی سے مل کر آیا ہو۔ کیا وہ اب بھی زندہ ہے؟ کیا کرو گے تم؟ مجھے طلاق دے دو گے اور نوشی کے ساتھ زندگی بتاؤ گے؟ نگار کو اس وقت یہی لگا تھا اور وہ ایک دم سے جنونی ہو کر زین پر جھپٹ پڑتی کہ زین نے اس کے دونوں ہاتھ دبوچ کر وہیں بیڈ کی طرف اسے دھکیل دیا۔ نگار منہ کے بل بستر پر گری تھی۔ ہاں نگار، ہاں، میں تمہیں طلاق ہی نہیں دوں گا بلکہ تم سے سب کچھ چھین لوں گا، تمہارا بیٹا، اپنا نام، یہ عیش و آرام، میں تمہیں پل پل تڑپا کر ماروں گا۔ زین کے چیخنے کی آواز پورے روم میں گونج رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے روم سے جڑے الیار کے روم تک بھی۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر تکیے میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ ہمیشہ سے اس نے اپنی ممی ڈیڈ کو نارمل لوگوں کی طرح ایک ساتھ رہتے ہی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر افسوس کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر پایا تھا۔ ادھر نگار نے سیدھے ہوتے زین کو خون چھلکاتی آنکھوں سے گھورا تو اس کے چہرے کو نفرت سے دیکھتے ہوئے زین مڑ کر روم سے ہی نکل گیا اور نگار ساکن سے وہیں بیڈ پر گری ہی رہ گئی تھی۔ زین نے یہ سب کیوں کہا تھا؟ وہ کیوں ایسا بول گیا تھا؟ کیوں اس کی آنکھوں میں نفرت تھی؟ وہ اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی، مگر اس کی دی گئی سزا کے عذاب سے وہ اب پاگل سی ہو گئی، اتنی پاگل کہ اس نے زین کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات اس نے جو فیصلہ لیا اس پر عمل بھی کیا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے سمین کہ زین نگار کے لیے کس طرح کی سزا چن کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا نگار کے لیے الیار کیا ہے، ایک الیار ہی تھا جو اسے اپنا لگتا تھا، اور زین یہی چاہتا تھا کہ الیار کو اس سے چھین لے، جس سے وہ ٹوٹ بھی جائے گی اور اپنی سزا بھی بھگتے گی۔ فائق صاحب اپنے پاس بیٹھی سمین کا ہاتھ تھام کر بہت اداسی سے بولے، ماضی کے ورق جب پلٹے گئے تو ہر کسی کے دل کو درد ہی دے گئے، لیکن بابا، زین انکل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نگار اپنے ہی بیٹے پر گولی چلا دیں گی۔ سمین کی آنکھوں میں بے انتہا درد امڈ آیا۔ الیار کے خون آلود بدن کو اس نے دیکھا تھا اور کیسے برداشت کیا تھا، وہ سب کہنا اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ فائق کو بھی وہ منظر یاد آیا تو ان کی پلکیں بھیگی تھیں۔ شاید ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ نگار الیار کو بھی مار سکتی ہے۔ الیار کو کیسے پتہ چلا بابا کہ نگار اس کے ڈیڈ کی قاتل ہے؟ سمین نے جو اب تک نہیں پوچھا تھا وہ آج ان سے پوچھ ہی لیا۔ فائق صاحب نے آہ بھری۔ نگار کو معلوم نہیں تھا جس گن سے اس نے زین کو مارا تھا وہ گن الیار نے بہت بار زین کے پاس دیکھا تھا، جو زین کے مرنے کے بعد غائب ہو گئی تھی اور الیار کو پھر نہیں ملی تھی۔ اور پھر جب نگار کے ہاتھوں میں اس نے وہ گن دیکھی، اسے سب سمجھ میں آ گیا۔ فائق صاحب بہت دکھ سے سب سمین کو بتا رہے تھے۔ آپ لوگوں نے اس وقت ہی نگار کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کر دیا جب انہوں نے زین انکل کو مارا تھا؟ وہ قاتل تھی اور آپ لوگ انجان رہے۔ سمین کے غصے سے کہی بات پر فائق صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہمیں معلوم ہی کہاں پڑنے دیا زین نے، اس نے جو سزا نگار کے لیے سوچی تھی اس سے بڑی سزا اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ قانون کی سزا اس کے لیے چھوٹی ہوتی، یہی سوچ کر اس نے اپنے جینے کی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی۔ وہ بچ سکتا تھا اگر وہ خود اپنا ایکسیڈنٹ نہ کروا دیتا، شاید اسے اب جینے کی کوئی تمنا رہ بھی نہیں گئی تھی۔ ہمیں اس وقت بس اتنا پتہ چلا تھا کہ کسی راہ چلتے گنڈے نے اسے گولی مار دی اور اس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ الیار بھی یہی سمجھتا تھا، مگر جب وہ گن دیکھی تو اسے یقین ہو گیا کہ نگار نے اس کے ڈیڈ کی جان لی تھی، اور نگار کے اس وقت کے انداز نے سب کچھ الیار پر ظاہر کر دیا۔ فائق صاحب یہ سب سمین کو بتاتے ہوئے بہت زیادہ غمگین ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ آپ کے لیے بھی تو بہت سخت تھا نا بابا نگار جیسی عورت سے شادی کرنا؟ ان کی نم آنکھیں دیکھ کر سمین خود کو سنبھال کر ان کا ہاتھ تھام کر پوچھ بیٹھی۔ بہت سخت، میرے آگے اس فیصلے میں بہت سخت چناؤ تھا۔ جس عورت کی پرچھائی بھی میں اپنی بیٹی پر برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی عورت کو بہو بنا دینا۔ ان کی آنکھوں میں گزرے زمانے کا کرب اتر آیا۔ ہم سب کے لیے زین کا فیصلہ ماننا بہت سخت تھا۔ نوشی تو کبھی تیار ہی نہیں تھی، مگر زین کے ایکسیڈنٹ نے سب کے دلوں کو موم کر دیا۔ سمین غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ زین کی آخری خواہش کو پورا کرنا بہت سخت تھا سمین، بہت سخت، مگر نوشی کی محبت میں یہ بھی کر بیٹھا۔ میرے اس فیصلے سے زین کے چہرے پر سکون اتر آیا، لیکن دوسرا وعدہ اس کا اور سخت تھا، نگار سے شادی، الیار کو اپنانا۔ وہ نگار کو سزا دینا چاہتا تھا، وہ ڈرتا تھا الیار کو نگار اپنا جیسا نہ بنا دے۔ مجھے یاد ہے مرتے وقت اس نے کہا تھا،
وہ پھر سے ماضی میں کھوئی۔ مجھ سے وعدہ کرو فائق، تم میرے ایلی کو زین جیسا نہیں بناؤ گے اور نہ ہی فائق جیسا۔ زخموں سے چور بمشکل سانس لیتا وہ خدا سے بس اتنی مہلت مانگ گیا تھا کہ فائق کو اپنا پابند کر دے۔ ان کا ہاتھ تھامے مبین اور فائق کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ ایک طرف کھڑی نوشی کی آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا رواں تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، مگر آج زخم زخم یہ شخص محبت کی راہ میں فنا ہو کر اس کی ساری نفرت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں زندگی تک ہار گیا تھا۔ زین فائق کا ہاتھ تھامے اکھڑی سانسوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، تم اسے مبین جیسا بنانا، ویسا ہی سچا، ویسا ہی محبت نبھانے والا، ویسا ہی باعتبار، ہر مشکل کو اپنی سمجھ بوجھ سے حل کرنے والا۔ زین کی آنکھیں مبین پر ٹکی تھی۔ مبین روتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زین اس کے بھائیوں جیسا تھا۔ حالات نے دلوں کو دور کر دیا تھا مگر محبت کو مٹایا نہیں تھا۔ وعدہ کرو تم دونوں کی ایلی اور سمین کی حفاظت کرو گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزاریں گے۔ نگار کو کچھ بھی نہیں بتانا اور جب اسے پتہ چلے تو وہ اتنی بے بس ہونا کہ کچھ نہیں کر پائے۔ تب تمہیں اختیار ہے فائق، تم اس وعدے کے بوجھ سے نکل جاؤ، تم جو چاہو اسے سزا دو۔ وہ تیز تیز سانس لیتا ان دونوں کو ہی درد میں مبتلا کر رہا تھا۔ ان کا دوست، ان کا بھائی جس نے ہمیشہ ہر موڑ پر ہی ان دونوں کی مدد کی تھی، آج پہلی بار ان سے کچھ مانگ رہا تھا۔ تو وہ کیسے اس سے یہ وعدہ نہ کرتے؟ ان دونوں نے یہ وعدہ کر لیا تو زین کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اب اس کی نگاہ نوشی پر گئی اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے اس کا دم نکل گیا۔ میں نے اس سے وعدہ لے لیا، بلکہ اپنے لیے سزا کا انتخاب کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہو آپ کو جاڑنے والا آپ کی محبت کا قاتل ہر وقت سامنے ہو اور آپ کچھ کر نہیں پائیں، ایسا شخص روز مرتا اور جیتا ہے۔ اور زین کے انتخاب کی ہوئی سزا کے لیے میں نگار کے ساتھ روز جینے مرنے کا عمل دہرانے لگا۔ بہت سخت تھی یہ سزا، مگر میں سب سہ گیا، صرف نوشی کے لیے، تمہارے لیے۔ فائق اپنے آنسو پونچھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں آپ کو کتنا غلط سمجھتی تھی۔ سمین ان کے شانے سے لگ کر بھیگی آواز میں بولتی شرمسار تھی۔ میری بے وقوف سی گڑیا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لی اور پھر اس کا سر تھپک کر بولے، جو ہوا وہ بیت گیا سمین، انشاءاللہ اب کوئی دکھ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں، یہ ہماری دعا ہے۔ وہ سمین کا گال تھپک کر اٹھ گئے۔ رات بہت ہو گئی ہے، چلو اب جاؤ جا کر سو جاؤ۔ وہ اسے سنبھال کر کھڑا کر چکے تھے تو سمین ان کی ہمراہی میں چلتے ہوئے اندر آ گئی۔ سمین ہولے ہولے چلتی اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ زین کو بھابھی لے گئی تھی تو وہ اب انہی کے پاس رہنے والا تھا۔ اس کا 2 سالہ بیٹا جو اب بہت شرارتی ہو گیا تھا، زیادہ تر اپنا تایا تائی، پھپھو، دادی، دادا پلس نانا کے پاس ہی رہتا تھا۔ سب کی آنکھوں کا تارا تھا وہ۔ فائق صاحب اور مبین صاحب نے اس کا نام زین رکھا تھا کیونکہ زین کی قربانی کی ہی وجہ سے سمین اور الیار ملے اور زین کا وجود دنیا میں آیا تھا۔ وقت کتنی جلدی بیت گیا مگر اس کے اثرات اب بھی سب کے دلوں پر تھے۔ سمین کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ خالی بیڈ روم سمین کو کاٹ کھا رہا تھا مگر کیا کرتی وہ، روم میں تنہا رہنے پر مجبور تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔